اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ یہاں دیکھیں کہ دال مشدد ہے اور اس کے بعد پھر لام مشدد آ جاتا ہے اور پھر لام مشدد آ جاتا ہے۔ اتنے مشدد حروف کو ہم نے ایک ساتھ کس طرح سے ادا کرنا ہے آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں گے۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ قرآن مجید کا لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کی ادائیگی میں بھی بعض لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے۔ یہاں دیکھیں کہ زال کے بعد نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد لام مشدد ہے، پھر لام مشدد کے بعد ساکن حرف یعنی یا ساکن آ جاتی ہے۔ تو ہم نے اس لفظ کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے، آپ لوگ آج کی اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں تاکہ آج کی اس ویڈیو میں جتنے بھی مشکل الفاظ سکھائے جائیں آپ لوگ بآسانی ان الفاظ کو سیکھ سکیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے پارہ کا نام اور سورہ کا نام بھی ضرور نوٹ کر لیں تاکہ آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو بآسانی تلاش کر سکیں۔ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 10 یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 10 وَاعْلَمُوا اور سورۃ التوبہ ہے، جو قرآن مجید کی 9 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي۔ اب اس لفظ کے ہجے ہم اس طرح سے کریں گے، میم کو ہم نے یا مشدد کے ساتھ ملانا ہے، نون ساکن کو ہم نے یہاں پر چھوڑ دینا ہے۔ اس قاعدہ کو نوٹ کر لیں کہ اگر کہیں بھی پہلے ساکن حرف اور اس کے بعد مشدد حرف آ جائے تو ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے یہاں میم کو نون کے ساتھ نہیں ملانا بلکہ میم کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ میں، میم یا زبر میں، یقول۔ اب یہاں ہم نے لام کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ جب کوئی بھی حرف حمزہ ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے لام کو جب حمزہ ساکن کے ساتھ ملانا ہے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ لام حمزہ پیش لو، میں یقول۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہے لام مشدد اور اس کے بعد ہے یا ساکن۔ تو یہاں نون ساکن کو ہم نے چھوڑنا ہے، یا ساکن کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو یا ساکن ہے وہ اس سے پہلے مشدد حرف ہے جس کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے۔ تو اس زیر والے حرف کو ہم نے یا ساکن کے ساتھ ملا دینا ہے، لیکن یہاں پر طریقہ مختلف ہے۔ یہاں ہم نے زال کو اس نون کے ساتھ نہیں ملانا بلکہ زال کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ زال لام زبر زل، زال لام زبر زل، میں یقول ذل۔ اب لام کو یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، لام یا زیر لی، میں یقول ذلی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي وَلَا تَفْتِنِّي۔ یہاں پر آپ لوگوں نے اس قاعدہ کو سیکھا ہے کہ جب بھی ساکن حرف پہلے ہو اور مشدد حرف بعد میں ہو تو ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ لوگ مشدد کے بعد بھی ساکن حرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ساکن حرف کو ہم کسی بھی صورت نہیں چھوڑیں گے، ہم نے صرف اس حرف ساکن کو چھوڑنا ہے جو مشدد حرف سے پہلے ہو۔ جیسے یہاں پر نون ہے اور نون کو ہم نے چھوڑ دیا ہے یعنی یہاں پر پڑھا نہیں ہے۔ میں یقول ذلی۔ یہ بھی قرآن مجید کا پارہ نمبر 10 اور سورۃ التوبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 57 ہے۔ یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ بھی کافی مشکل ہے۔ یہاں دیکھیں کہ لام مشدد ہے، پھر لام مشدد ہے اور اس لام مشدد کے بعد جو واو ہے وہ ساکن ہے اور پہلے لام مشدد کے بعد جو واو ہے اس کے اوپر فتح یعنی زبر ہے۔ تو اب ہم اس مکمل آیت کو پڑھنا سیکھیں گے۔ لو یجدون ملجأ۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ میم کے بعد جو حرف ہے یہ حمزہ نہیں ہے بلکہ یہ لام ہے، میم لام زبر مل،
یہاں پر بھی بعض لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ میم کو اس لام کے ساتھ ملاتے ہوئے اس طرح سے ادا کرتے ہیں جیسے یہ حمزہ ہے، یعنی الف کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ ہے. یہ حمزہ نہیں ہے بلکہ یہ لام ہے. میم لام زبر مل، جیم زبر جا، مل جا. اور یہاں جو آپ لوگ حرف دیکھ رہے ہیں یہ الف ہے اور الف کے اوپر دو زبر لگا دی گئی ہیں یعنی تنوین ہے. تو اس لفظ کو ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے ملجأن، ملجأن. لو یجدون ملجأن او مغارات، او مغارات، او مدخلا ولو. اب یہاں ہم اس لفظ کے ہجے بھی کریں گے. میم دال پیش مد دال زبر دا، مد خا زبر خا، مد خا. لام کو لام شدت کے ساتھ ملائیں گے، لام لام دو زبر لل، لام زبر ل، لل. او مدخلا، واو لام زبر ول، لام واو زبر لو، ولو. او مدخلا ولو، او مدخلا ولو الیہ وهم یجمحون. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا ولو الیہ وهم یجمحون. اب اسی طرح یہاں پر آپ لوگوں کی وقف کی طرف نشاندہی کی جائے گی. آپ یہاں پر دو حرف دیکھ رہے ہیں. ایک حرف جو لاسٹ پہ ہے یہ لام ہے اور اس کے اوپر ہے کھڑی زبر. اور اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں جو آخری حرف یا ہے اور یا کے بعد ہے الف. اب یہاں پر ہم نے وقف کس طرح سے کرنا ہے اور یہاں پر وقف کس طرح سے کرنا ہے؟ کیا دونوں جگہ پر وقف ایک ہی طرح سے ہوگا یا مختلف طریقہ ہے؟ کیونکہ یہاں لام جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ جو آخری حرف لام تھا اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا یہاں پر خالی ہے. اور ایسے ہی یہاں دیکھیں کہ یا کے اوپر زبر ہے اور یہ جو آخری حرف یہاں پر الف ہے اس کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی یہاں پر یہ بھی خالی ہے. تو اب دونوں جگہ پر ہم نے وقف کس طرح سے کرنا ہے آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں. یہ بھی سورۃ التوبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 40 ہے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ. اب یہاں بھی آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے. یہاں پر جو واو اور الف ہے یہ رسم الخط ہے، ان کو ادا نہیں کریں گے. یہاں را کو سین مشدد کے ساتھ ملایا جائے گا. را سین پیش رس، سین فا پیش صف، لام کھڑی زبر لا، سفلا. کلمۃ الذین کفروا السفلی. اب یہاں پر اگر ہم وقف کریں تو تب بھی ہم نے لام کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے، اور اگر ہم یہاں وصل کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں تو تب بھی ہم نے لام کو یہاں کھینچ کر ہی ادا کرنا ہے، یعنی کھڑی زبر کی وجہ سے. تو دونوں صورتوں میں یہاں لام ایک طرح سے ہی ادا ہوگا، یعنی کھینچ کر ادا کیا جائے گا. کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں یا کے ساتھ الف مدہ آ گیا ہے. جب بھی آخری حرف ایسا ہو کہ اس کے ساتھ الف مدہ آئے تو وہاں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی. جس طرح ہم نے یہاں لام کو کھینچ کر ادا کیا تھا تو یہاں بھی وقف اور وصل دونوں صورتوں میں ہی یا کو اس الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے. الف مدہ اور کھڑی زبر کی مقدار کھینچنے کی ایک ہی ہے، اور یہاں دونوں جگہ پر ہی ہم نے یہاں وقف کی ادائیگی کھینچتے ہوئے ہی کرنی ہے. لام کو بھی کھینچ کر ادا کریں گے اور یا کو بھی کھینچ کر ادا کریں گے. سفلا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. تو یہاں آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا کہ اگر آخری حرف پر کھڑی زبر ہو یا پھر آخری حرف کے ساتھ الف مدہ آ رہا ہو تو وہاں وقف اور وصل کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی. ہی العلیاء واللہ عزیز حکیم.
مجھے امید ہے آپ لوگوں نے ان مشکل الفاظ کو بآسانی سیکھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔